بالخصوص 28 مئی سن 2022 کراچی میں آل سندھ سنی کانفرنس کے حوالے سے، جو کہ الحمدللہ بڑے آسان طریقے سے کامیاب اور کامران رہی ہے۔ لیکن اس کانفرنس کے حوالے سے جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، میری گفتگو کو سننے کے بعد فیصلہ آپ احباب نے خود کرنا ہے، کیونکہ اس کانفرنس کے حوالے سے سازشیں کی گئیں اس کو روکنے کے لیے، اور جو لوگ سازشیں کر رہے تھے وہ صرف غیر ہی نہیں تھے، اپنوں میں بھی کچھ لوگ تھے جن کی کوشش یہ تھی کہ سنی کانفرنس کو کراچی میں کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے۔ میں ان سازش کرنے والوں کا نام بھی عرض کروں گا، اور آگے آپ نے خود دیکھنا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ پہلے تو ایک طرف حضور کنز العلماء قبلہ جلالی صاحب تنہا تھے، جو کہ اس کانفرنس کو مزید کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس میں صرف اہل سنت اور نظریات اہل سنت کو بیان کرنا مقصد تھا، اور جو کانفرنس کو روکنے کی سازش کر رہے تھے وہ جلالی صاحب کا نقصان نہیں کر رہے تھے، وہ اہل سنت کے کاز کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ سب سے پہلے جنہوں نے کانفرنس کو روکنے کی سازش کی، اس میں اہل سنت کے غدار عرفان مشہدی شامل ہے، ریاض حسین شاہ شامل ہے، حسین الدین شاہ شامل ہے، حنیف قریشی شامل ہے، اور منور حسین جماعتی شامل ہے، اور مناجی شامل ہیں کہ جو اس کانفرنس کو روکنا چاہتے تھے۔ اور دوسرے ان پر ہمیں اس بات کا افسوس بھی ہے کہ اہل سنت کے پاس رہتی ہیں، اہل سنت سے کھاتے ہیں، اہل سنت کا مال لیتے ہیں، اور پھر اہل سنت کے نظریات کو ہی لوگوں تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جن کے یہ سہولت کار عرفان شاہ مشہدی اینڈ کمپنی رافضی، جنہوں نے کانفرنس کو روکنے کی پوری کوشش کی، اور انہوں نے نشتر پارک کراچی میں احتجاج شروع کیا، اور جو NOC باقاعدہ جاری ہو چکا تھا، حکومت سے رابطے کیے کہ اس کو کینسل کیا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر سندھ حکومت اس میں بذات خود انوالو تھی کہ ہم اس کانفرنس کو نہیں ہونے دیں گے، یہاں تک کہ وہ قبلہ جلالی صاحب کو سندھ میں داخلے پر پابندی کی بھی باتیں کر رہے تھے کہ 2 مہینے تک اور فلاں تک یہ سندھ میں نہیں آ سکتے۔ یہ سارے لوگ کانفرنس کو روکنا چاہ رہے تھے۔ پھر نشتر پارک میں جب NOC کینسل ہوا تو ہمارے احباب جو 27 مئی کو گراؤنڈ میں داخل ہوئے، اور ان کے سامنے جو پولیس تھی، جو رافضی وہاں پہ تھے، چاروں طرف سے گراؤنڈ کو گھیرا ہوا تھا، احتجاج کر رہے تھے کہ ہم پروگرام نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے اور اہل سنت کی جیت ہے، اور قبلہ کنز العلماء امام جلالی کی یہ آپ کے نظریات اور آپ کی یہ مضبوطی ہے کہ آپ ڈٹے رہے کہ ہم ہر حال میں کانفرنس کریں گے۔ بہرحال ان سازشوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جگہ کو تبدیل کیا کہ وہاں پر فساد نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جگہ کو تبدیل کر دیا گیا۔ جب جگہ کو تبدیل کیا، وہاں پر پروگرام کی تیاری شروع ہوئی، تو چوتھے نمبر پر پہلے رافضی روک رہے تھے، رافضیوں کے سہولت کار روک رہے تھے، سندھ حکومت روک رہی تھی۔ جب یہ تینوں ہی اپنی سازش میں ناکام ہوئے اور کانفرنس کی تیاری باقاعدہ شروع ہو گئی، تو پھر مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ کراچی کے بڑے بڑے مفتیان کرام اور کچھ نامور خطیب، جنہوں نے اپنی سنیت کے مقصد کو پیچھے چھوڑ کے اپنے دنیاوی مقصد کو آگے رکھتے ہوئے جتنا کر سکتے تھے انہوں نے بھی کانفرنس کی مخالفت کی کہ لوگوں کو جو ان کے زیر اہتمام مساجد تھی، مدارس تھے، علماء تھے، عوام تھی، ان کو روکا کہ کانفرنس میں شرکت نہ کریں۔ ان سب کے روکنے کے باوجود اللہ کے فضل سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہزاروں کی تعداد میں اہل سنت کے احباب کانفرنس میں پہنچے۔ یہ نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذانوں تک 4 بجے تک جاری اور ساری رہی، اور چند گھنٹوں پر مشتمل نظریات اہل سنت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں قبلہ مفکر اسلام نے اپنا بیان وہاں پر فرمایا ہے۔ اب اہل سنت آپ خود فیصلہ کریں کہ سنی کانفرنس کو روکنا کس کی حمایت کرنا ہے، سنی کانفرنس میں جلالی صاحب کے خطاب کو روکنا کس کی حمایت کرنا ہے۔ اگر جو لوگ اہل سنت کے کاز کے مخالف ہیں، اہل سنت کے مقصد کے مخالف ہیں، سنی کانفرنس جس میں خالصتاً مسلک بیان ہونا تو اس کے خلاف ہیں، آپ خود فیصلہ کریں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا جلالی صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جو ہر حال میں سنیت کا بول بالا چاہتے ہیں۔